آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ہمارے معزز مہمان ناصر عباس طارر صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ چیئرمین بھی ہیں پاکستان پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن کے۔ السلام علیکم، کیسے آئیے پلیز۔ الحمدللہ، بہت شکریہ آنے کے لیے۔ السلام علیکم، پلیز بیٹھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ وہ کارنر پکڑ لیں تاکہ آپ اچھے دکھیں وہاں سے، چلیں۔ بہت شکریہ آنے کے لیے، آپ بڑی عنایت کہ آپ آج ہماری دوپہر بخیر کی محفل میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے وہی بات کریں گے، خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے جو شاید ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا، اور لیکن جس کو نصیب ہو جائے اس کا کہتے ہیں بیڑا پار ہو جاتا ہے، وہ اپنے کام سارے اس کے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ عبادات مینڈیٹری ہیں جو آپ نے کرنی ہے، دین کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن حسن سلوک خدمت خلق اس سے بھی بڑا ایک بہت اہم جز ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ کی ساری ٹیم اور میڈیا کا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہی اسی لیے ہے، جس طرح آپ کے میں انٹرو میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو فرشتے ہیں وہ عبادات کے لیے کم نہیں ہیں اور وہ بہتر کر سکتے تھے، اور جہاں پہ ابلیس کا بھی تو یہی تھا نا کہ میں بہتر ہوں اور میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ انسان جو جا کے دنیا میں کون سا یہ کارنامے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے انسانوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے۔ تو جو انسان آسانی فراہم کرتا ہے اور وہی اپنا اس دنیا میں آنے کا جو اس کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے، اور خدمت سے خدا، عبادت سے جنت اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو جنت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، تو 90% جو ہے وہ حقوق العباد کے اوپر زور دیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ تو ہمیں، اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی لوگ کسی کو آسانی فراہم کرتے ہیں، اور اللہ کا اور اللہ کی یہ اللہ کے حکم کے بغیر اور اللہ کی قبولیت کے بغیر یہ کام نہیں۔ تو بڑے بڑے ارب پتی خرب پتی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب منظور نہیں کرتا تو ان کا جو گھر ہے اس کے اوپر وہ کوا اور پرندہ بھی نہیں بھیجتا کہ وہ بھی جا کے رزق وہاں سے لے لے۔ تو الحمدللہ، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ جو جذبہ ہے وہ اوورسیز میں بہت زیادہ ہے، چونکہ میرا تعلق منڈی بہودین سے ہے، ایسا ضلع ہے جہاں پہ بہت زیادہ اوورسیز بس رہتے ہیں، اور وہاں پہ الحمدللہ جہاں پہ آپ نے ذکر کیا صحت، تعلیم، روزگار، اور جو لوگوں کی طبی علاج ہے یا آنکھ کا علاج ہے، الحمدللہ صحت کے لیے۔ ناصر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کہا سب سے زیادہ جذبہ جو ہے وہ اوورسیز میں، اس کی وجہ کیا آپ کو ایک لگتی ہے؟ کیونکہ ہر جگہ پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کامن ریزن ہوتی ہے کسی بھی انسان میں کوئی تبدیلی آنے کی۔ جب وہ یہاں سے گئے تھے، ان مشکلات کی وجہ سے ان کے اندر شاید وہ جذبہ آ گیا کہ جی ہم نے جو مشکلات دیکھی وہ کوئی اور نہ دیکھے، یا کسی اور کو اپنا گھر چھوڑ کر باہر کے ملک نہ جانا پڑے۔ ریزن کیا ہے؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں بہن، اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے اوپر ماحول کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسرا ایک جو اس کا مشکل جو سفر ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ پھر انسان وہاں پہ اس کو مواقع ملتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر کرتا ہے، پھر لوگوں کو آسانی فراہم کرتا ہے، تو وہاں کا جو ماحول ہے اس کے بھی اثرات ہیں۔ گھر سے دوری جو ہے، ہجرت دیکھیں نا، ہجرت میں دین میں ہجرت میں رزق بھی رکھ دے گیا، اور ہجرت جو ہے اس میں یہ بھی ہے کہ ہجرت انسان ڈیولپ بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہجرت باہر جا کے ہم صرف دیکھیں، انسان جس کی آنکھ کھل جائے، معاملہ تو یہ ہے نا کہ باہر بھی جا کے جو لوگ نہیں بدلے، وہ جہاں پہ جن کا دماغ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر تو اثرات نہیں ہوگے۔ تو اصل میں یہ آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب کہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے، وہاں پہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے گاؤں کو، محلے کو، ملک کو ہم بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں پہ پارک ہیں، سہولتیں ہیں بنیادی، وہاں پہ وہ اسٹیٹ وہ بنیادی سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ تو اس اسٹیٹ نے جو وعدہ کیا تھا، جس کے مقاصد جو اس کے بننے کے تھے، وہ اس کی بہت زیادہ وجوہات ہیں، وہ جب وہ نہیں دی گئی، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے رونا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی پائے گا، حکومت آئے گی کرے گی؟ بھئی جو مجھے اللہ نے وسائل دیے ہیں، جو آپ گاؤں میں محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، اللہ آپ کو سانس دے رہا ہے، اللہ آپ کو فری میں جتنی آکسیجن، اور پھر اوپر سے اس نے اتنی آپ کو دولت دے دی، اس سے آپ اس کا حساب بھی تو ہم نے دینا ہے نا۔ تو ہم کوئی یہ احسان نہیں ہے کسی کا، کوئی اوورسیز بھی ہو وہ یہ سمجھے کہ جی میں بڑا کام کر رہا ہوں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور عباس صاحب، ایک جب آپ ملک سے دور ہوتے ہیں نا تو وہ محبت کہتے ہیں نا، تو آپ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، تو وہ جب آپ کسی چیز سے دور ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا، اس کی ویلیو کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ چلتے ہیں باہر ملک، چلتے ہیں، میرا خیال ہے وہاں پہ کوالٹی آف لائف ملے گی۔ جب رہتے ہیں نا وہاں پہ تو پھر پتہ چلتا ہے کتنے 20 کا 100 ہے۔